خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن اور نشریات۔ ہمارے پاس بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن اور نشریات کے عنوان سے ایک تحریر کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اچھا۔ اور ان کا جو نچوڑ ہے وہ ایک بنیادی سوال ہے کہ بلوچی زبان کو ڈیجیٹل دور میں کیسے لایا جائے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک تکنیکی سوال نہیں ہے۔ آج کل 21ویں صدی میں کسی بھی زبان کے لیے، خاص طور پر بلوچی جیسی تاریخی زبان، جی ہاں، اس کے لیے ڈیجیٹل دنیا میں جگہ بنانا اس کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ فیصلہ کن ہے ایک طرح سے۔ بالکل جی۔ یہ دراصل بقا اور ترقی کا سوال ہے۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں اسی سوال کی تھوڑی گہرائی میں اتریں گے۔ جی۔ دیکھیں گے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا اصل مطلب کیا ہے، اس کا نشریات سے کیا تعلق بنتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور اس راہ میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جن کا ذکر شاید ہمارے ماخذ میں بھی ہو۔ تو آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن، تو اس بڑی سی اصطلاح کے پیچھے کیا ٹھوس اقدامات ہیں؟ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کا لفظ اکثر تھوڑا مبہم لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن زبان کے معاملے میں اس کے بہت، آپ کہہ لیں، ٹھوس معنی ہے۔ سب سے بنیادی سطح پر اگر دیکھیں تو اس میں بلوچی زبان کے لیے معیاری ڈیجیٹل رسم الخط بنانا شامل ہے۔ رسم الخط یعنی فونٹس؟ جی، فونٹس، ڈیجیٹل فونٹس، ایسے فونٹس جو نہ صرف سارے بلوچی حروف اور علامات کو ٹھیک سے دکھائیں، اچھا، بلکہ جو مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر، آپریٹنگ سسٹمز پر، ویب براؤزرز پر وہ صحیح طرح چلیں۔ کیا ماخذ اس پر کچھ کہتا ہے کہ یہ بنیادی قدم بھی کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ آج کل تو لگتا ہے فونٹس بنانا شاید اتنا مشکل نہ ہو۔ دیکھیں، ماخذ براہ راست تکنیکی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اچھا۔ لیکن وہ اشارہ ضرور کرتا ہے کہ چیلنج صرف فونٹ بنانے میں نہیں ہے، بلکہ ایک معیاری فونٹ پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہے۔ اچھا، یعنی معیار پر اتفاق؟ جی، کیونکہ بلوچی مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے، لکھنے کے لیے بھی رسم الخط مختلف استعمال ہوتے ہیں، کبھی عربی فارسی، کبھی لاطینی۔ پھر عربی فارسی میں بھی آپ دیکھیں معمولی فرق ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا ڈیجیٹل معیار بنانا جو سب مانے اور جو زبان کی ساری آوازوں کا احاطہ کرے، یہ تو مشکل کام ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سماجی لسانی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ صرف ٹیکنیکل مہارت کافی نہیں ہوتی، کمیونٹی کے اندر بات چیت، مشورہ، اتفاق رائے، یہ سب ضروری ہے۔ صحیح، یعنی پہلا قدم ہی صرف ٹیکنیکل نہیں، سماجی بھی ہے۔ اچھا، فونٹس کے علاوہ اور کیا پہلو ہیں اس ڈیجیٹلائزیشن کے؟ بالکل، فونٹس کے بعد جو اگلا اہم قدم ہے وہ ہے آن لائن لغات اور زبان سیکھنے کے ڈیجیٹل وسائل تیار کرنا۔ لغات اور سیکھنے کے وسائل؟ جی، ذرا سوچیں، ایک جامع مستند آن لائن بلوچی اردو یا بلوچی انگریزی لغت ہو جو اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہے، یا پھر ایسی موبائل ایپس ہوں، ویب سائٹس ہوں جو انٹریکٹیو طریقے سے بلوچی سکھائیں، شاید مختلف لہجوں کے نمونوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ تو بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اور ماخذ اس پر زور دیتا ہے کہ یہ وسائل صرف نئے سیکھنے والوں کے لیے نہیں، اچھا، بلکہ خود بلوچی بولنے والوں کے لیے بھی اہم ہے، تاکہ وہ اپنی زبان کے الفاظ، قواعد، ان کے بارے میں جان سکیں، اسے ٹھیک سے استعمال کر سکیں۔ اور اس سے زبان زیادہ قابل رسائی بھی بنتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بلوچی ماحول سے شاید دور رہ رہے ہوں۔ یقیناً اس سے آگے اگر بڑھیں تو ایک اور چیز کا ذکر آتا ہے، آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن، OCR۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو پرانی چھپی ہوئی کتابوں اور رسالوں یا ہاتھ سے لکھی تحریروں کی تصویروں کو ایسے ڈیجیٹل ٹیکسٹ میں بدل دیتی ہے جسے آپ سرچ کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی پرانا لٹریچر ڈیجیٹل ہو جائے گا؟ جی، ماخذ کہتا ہے کہ بلوچی کے لیے اچھا OCR بنانا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ خط نہیں ہوتا تھا، چھپائی کا معیار بھی الگ الگ ہوتا تھا۔ سمجھا۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو بلوچی ادب اور تاریخ کا ایک بہت بڑا خزانہ ڈیجیٹل آرکائیوز میں محفوظ ہو سکتا ہے، اور دنیا بھر کے محققین اور پڑھنے والوں کی پہنچ میں آ سکتا ہے۔ بالکل، یہ تو واقعی ایک بڑا قدم ہوگا، خاص طور پر علمی تحقیق اور ورثے کو بچانے کے لیے۔
اچھا، ماخذ میں NLP کا بھی ذکر سنا تھا میں نے، یہ کیا ہے اور بلوچی کے لیے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ جی، NLP یعنی نیچرل لینگویج پروسیسنگ، قدرتی زبان کی پروسیسنگ. اچھا، یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک فیلڈ ہے جو کمپیوٹرز کو انسانی زبان سمجھنے، اس کا تجزیہ کرنے اور یہاں تک کہ اسے پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے. اچھا، جیسے وہ ٹرانسلیشن وغیرہ؟ ہاں، مثال کے طور پر بلوچی کے لیے NLP کا مطلب ہوگا ایسے سافٹ ویئر اور الگوریتھم بنانا جو بلوچی ٹیکسٹ یا تقریر کو سمجھ سکیں. ماخذ اسے ایک مستقبل کا ہدف تو کہتا ہے لیکن اس کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے. تو اس سے کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ مستقبل میں اس سے بلوچی میں خودکار ترجمے کے ٹولز بن سکتے ہیں، جی ہاں، جیسے گوگل ٹرانسلیٹ ہے یا گرامر چیک کرنے والے سافٹ ویئر، اور یہاں تک کہ بلوچی بولنے اور سمجھنے والے وائس اسسٹنٹس بھی، جیسے سری یا الیکسا. اچھا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن ماخذ یہ بھی بتاتا ہوگا کہ NLP کے لیے تو بہت سارا ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے جس کی طرف ماخذ واضح طور پر اشارہ کرتا ہے. NLP ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں الفاظ پر مشتمل ڈیجیٹل ٹیکسٹ اور بولی ہوئی زبان کے ڈیٹا سیٹس چاہیے ہوتے ہیں. کارپورا کہتے ہیں ان کو. اور بلوچی میں اتنا مواد ہے ڈیجیٹل؟ فی الحال اس معیار اور مقدار کا ڈیٹا دستیاب نہیں ہے، تو NLP پر کام شروع کرنے سے پہلے ڈیجیٹل ٹیکسٹ اور آڈیو مواد کا ایک بڑا ذخیرہ بنانا پڑے گا، اسے منظم کرنا پڑے گا. یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے. جی، یہ خود ایک بڑا منصوبہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد بلوچی کو ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کہہ لیں مکمل طور پر فعال اور قابل استعمال بنانا ہے، لکھنے پڑھنے سے لے کر جدید ترین AI ایپلیکیشنز تک. یہ تو ہی ڈیجیٹلائزیشن کی بات. ماخذ کے عنوان میں نشریات کا بھی لفظ تھا. جی، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب کیا ڈیجیٹلائزیشن نشریات کو ممکن بناتی ہے یا اس کو بہتر بناتی ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. اچھا، ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ نشریات کے لیے ایک بنیاد، ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے اور اس کے لیے نئے، زیادہ طاقتور اور وسیع تر راستے کھولتی ہے. کیسے؟ دیکھیں، جب زبان ڈیجیٹل ہو جاتی ہے، مطلب اس کے فونٹس ہیں، کی بورڈ ہیں، لوگ آسانی سے ٹائپ کر سکتے ہیں، جی، تو پھر اس زبان میں مواد بنانا اور اسے پھیلانا ظاہر ہے آسان ہو جاتا ہے. صحیح. اور نشریات سے مراد صرف روایتی ریڈیو یا TV نہیں ہے، اچھا، بلکہ ڈیجیٹل دور کی ساری نشریاتی صورتیں ہیں. مثلاً کون کون سی صورتیں ہیں جن پر ماخذ زور دیتا ہے؟ ماخذ کئی مثالیں دیتا ہے. سب سے پہلے تو ویب سائٹس اور بلاگز ہیں. اچھا، بلوچی زبان میں خبروں کی ویب سائٹس، ادب، ثقافت، تاریخ، کسی بھی موضوع پر ویب سائٹس یا ذاتی بلاگز. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لکھا ہوا مواد دنیا بھر میں پہنچ سکتا ہے. اور سوشل میڈیا؟ جی، پھر سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک. ان پلیٹ فارمز پر بلوچی میں مواد شیئر کرنا، ٹیکسٹ ہو، تصویریں ہوں، ویڈیوز ہوں. ماخذ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا خاص طور پر نوجوان نسل تک پہنچنے اور ایک آپ کہہ لیں کمیونٹی بنانے کا بہت مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے. اور کیا ماخذ کوئی خاص حکمت عملی بتاتا ہے ان پلیٹ فارمز کے استعمال کے حوالے سے یا کوئی کامیابی کی مثالیں؟ نہیں، ماخذ اتنی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کون سا پلیٹ فارم زیادہ اچھا ہے، لیکن وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم کی اپنی ایک نیچر ہے، اپنے سامعین ہیں. صحیح. جیسے شاید فیس بک کمیونٹی ڈسکشن کے لیے بہتر ہو، جبکہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وہ بصری مواد، چھوٹی کلپس کے ذریعے زبان اور ثقافت کو زیادہ پرکشش انداز میں پیش کر سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ مواد بنے اور پھیلے. جی، اہم بات یہی ہے کہ مواد تخلیق ہو اور مختلف چینل سے پھیلایا جائے. اچھا، یہ تو تحریری اور بصری مواد ہو گیا. آڈیو کا کیا کردار ہے اس میں؟ آڈیو کا کردار بہت اہم ہے. ماخذ جو ہے وہ آن لائن ریڈیو سٹیشنز اور پوڈ کاسٹس کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے. پوڈ کاسٹس؟ جیسے یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. بلوچی موسیقی، انٹرویوز، مباحثے، کہانیاں، خبریں، یہ سب نشر کرنے والے آن لائن ریڈیو چینلز بن سکتے ہیں. اسی طرح مختلف موضوعات پر بلوچی زبان میں پوڈ کاسٹ تیار ہو سکتے ہیں. یہ ان لوگوں تک پہنچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو شاید پڑھنے کے بجائے سننا پسند کرتے ہیں، یا جن کی بلوچی پڑھنے کی صلاحیت کم ہو. جی، یا جن کی پڑھنے کی صلاحیت محدود ہو. اور پوڈ کاسٹ سے بلوچی کی جو زبانی روایات ہیں، قصہ گوئی وغیرہ، انہیں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. اور یوٹیوب جیسے ویڈیو پلیٹ فارمز کا کیا؟
بالکل یوٹیوب اور دوسری ویڈیو شیئرنگ سائٹس پر بلوچی میں معلوماتی، تعلیمی یا تفریحی مواد بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ زبان سکھانے کے ٹیوٹوریل سے لے کر بلوچی ثقافت، تاریخ یا موجودہ مسائل پر ڈاکیومنٹریز تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ماخذ کے مطابق ویڈیو ایک بہت طاقتور میڈیم ہے کیونکہ وہ دیکھنے اور سننے دونوں حواس کو اپیل کرتا ہے اور مشکل باتیں بھی آسان بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ڈیجیٹلائزیشن وہ ٹیکنیکل بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر جدید نشریات کی یہ ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں یا بہت مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو شروع کا سوال تھا بلوچی زبان کو کس طرح ڈیجیٹلائز کیا جا سکتا ہے، وہ صرف ٹیکنیکل نہیں رہا، نہیں، بلکہ اس کے گہرے ثقافتی اور سماجی معنی ہیں۔ یہ سوال دراصل زبان کے مستقبل کا، اس کی بقا کا سوال بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ ماخذ بھی اسی نقطے پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ شناخت کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنی ثقافتی وراثت کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچایا جائے، اس کی جدوجہد ہے۔ جب ایک زبان ڈیجیٹل دنیا میں موجود نہیں ہوتی نا، تو وہ آہستہ آہستہ غیر متعلقہ ہوتی جاتی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، جو اپنا زیادہ تر وقت اسی ڈیجیٹل دنیا میں گزارتے ہیں۔ جی، جو اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی ڈیجیٹل دنیا میں گزار رہی ہیں۔ کیا ماخذ میں اس بات کا ذکر ہے کہ نوجوان نسل ان ڈیجیٹل ذرائع سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہے یا اٹھا سکتی ہے؟ ماخذ براہ راست مثالیں تو نہیں دیتا، لیکن وہ ایک عمومی رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، آج کے نوجوان معلومات کے لیے، تفریح کے لیے، سماجی رابطوں کے لیے اپنے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز پر انحصار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ان کی مادری زبان ان آلات پر آسانی سے ملے ہی نہ، ان کے پسندیدہ ایپس اور پلیٹ فارمز پر موجود نہ ہو، تو وہ دور ہوتے جائیں گے۔ تو وہ لامحالہ اس زبان سے دور ہوتے جائیں گے، چاہے وہ گھر میں بولتے بھی ہوں۔ ڈیجیٹلائزیشن کیا کرتی ہے؟ وہ زبان کو ان کی دنیا کا حصہ بناتی ہے، اسے کول اور متعلقہ بناتی ہے، اور شاید سیکھنے اور استعمال کرنے کو ایک دلچسپ کام بنا سکتی ہے، بوجھ نہیں۔ بالکل، ایک دلچسپ سرگرمی بنا سکتی ہے۔ تو صرف یہ سوال پوچھنا بھی، جیسا کہ اس تحریر میں کیا گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یقیناً۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمیونٹی میں اس ضرورت کا احساس وہ بڑھ رہا ہے۔ بالکل، کسی بھی بڑے سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم اکثر ایک سوال ہوتا ہے یا ایک ضرورت کا احساس۔ یہ سوال پوچھنا، یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں، ایک مسئلہ ہے یا ایک موقع ہے، اور اب ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ تو ماخذ اس سوال کو صرف ایک سوال نہیں، بلکہ ایک ایجنڈا، ایک کال ٹو ایکشن کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ کوشش کیوں اہم ہے، لیکن کیسے کے سوال پر واپس آتے ہیں۔ جی، اگرچہ ماخذ کوئی تفصیلی روڈ میپ نہیں دیتا، لیکن کیا یہ ان مشکلات اور چیلنجز کی نشاندہی کرتا ہے جو اس راستے میں آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ صرف اہمیت بتا کر نہیں رک جاتا، وہ ان عملی مشکلات کا بھی ذکر کرتا ہے جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ چیلنجز ہمیں اندازہ دیتے ہیں کہ یہ سفر کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً؟ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، ایک بڑا چیلنج تو معیاری ڈیجیٹل رسم الخط اور کی بورڈ لے آؤٹ پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ ہاں، وہ معیار والی بات۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ یہ تکنیکی سے زیادہ ایک سماجی اور سیاسی مسئلہ بن سکتا ہے۔ سیاسی؟ کیسے؟ کیونکہ مختلف گروہ شاید اپنے لہجے یا اپنے رسم الخط کو ترجیح دینا چاہیں۔ اچھا۔ تو اتفاق رائے مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اس اتفاق رائے کے بغیر کیا ڈیجیٹلائزیشن کی کوششیں پھر بکھری ہوئی نہیں رہیں گی، غیر مؤثر؟ بالکل، بالکل۔ اگر مختلف لوگ الگ الگ غیر معیاری فونٹس اور انکوڈنگ استعمال کریں گے تو مواد کا تبادلہ، اسے سرچ کرنا، اسے آرکائیو کرنا، یہ سب بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحیح۔ ویب سائٹس ٹھیک نظر نہیں آئیں گی، سرچ انجن مواد کو انڈیکس نہیں کر پائیں گے، اور وہ جو NLP کی بات کی تھی، وہ منصوبے تو بالکل ناممکن ہو جائیں گے۔ تو معیار بندی تو بہت بنیادی ضرورت ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، معیار بندی کے علاوہ اور کون سی چیلنجز ہیں؟ دوسرا بڑا چیلنج ہے تکنیکی مہارت کی دستیابی، یعنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز؟ جی، فونٹس بنانا، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا، ویب سائٹس بنانا، OCR اور NLP پر تحقیق کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے تربیت یافتہ ماہرین چاہیے۔
تو ماخوذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا بلوچی کمیونٹی کے اندر یہ مہارتیں ہیں؟ اگر نہیں تو کیا باہر سے مدد لی جا سکتی ہے؟ اور کیا مقامی طور پر لوگوں کو ٹریننگ دینے کے ادارے ہیں، وسائل ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا تعلق تعلیم اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے ہے۔ اور یقیناً پھر وسائل کا مسئلہ تو ہوگا ہی، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تیسرا اور بہت کلیدی چیلنج ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن ایک مہنگا کام ہو سکتا ہے۔ جی، فونٹس کی تیاری، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا، ویب ہوسٹنگ، مواد بنانا، ان سب کے لیے پیسے چاہیے۔ تو ماخذ کوئی ممکنہ ذرائع بتاتا ہے؟ نہیں، ماخذ ممکنہ ذرائع کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکومتی سرپرستی چاہیے ہوگی یا نجی عطیات، بین الاقوامی اداروں کی مدد یا کمیونٹی خود فنڈ ریزنگ کرے۔ وسائل کی کمی کسی بھی اچھے منصوبے کو سست کر سکتی ہے یا ناکام بھی بنا سکتی ہے۔ کیا ماخذ ان چیلنجز میں سے کسی ایک کو سب سے بڑا چیلنج کہتا ہے؟ نہیں، براہ راست درجہ بندی تو نہیں کرتا، لیکن جو چوتھا چیلنج بیان کیا گیا ہے وہ شاید سب سے بنیادی اور اہم ہے میرے خیال میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کمیونٹی کی فعال شرکت اور ملکیت کا احساس، اونرشپ۔ اچھا، یعنی کمیونٹی خود سے اپنائے۔ جی، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو چند ماہرین یا کوئی ایک ادارہ اکیلے کر سکے۔ اس کی کامیابی کا انحصار پوری بلوچی بولنے والی کمیونٹی پر ہے۔ دانشور، ادیب، استاد، طالب علم، ٹیکنالوجی کے ماہرین، عام بولنے والے، سب کی شمولیت ضروری ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جب تک کمیونٹی اس عمل کو اپنا نہیں سمجھے گی، اس میں دلچسپی نہیں لے گی، اس میں حصہ نہیں ڈالے گی، تب تک باہر سے کی گئی کوئی بھی کوشش وہ دیرپا اور مؤثر نہیں ہوگی۔ تو یہ چیلنجز تو ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں، تکنیکی، مالی، تعلیمی اور سماجی۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے در حقیقت، اور اسی لیے وہ جو شروع کا سوال تھا کیسے ڈیجیٹلائز کیا جائے، وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کا جواب ایک جامع حکمت عملی میں ہے جو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن اور نشریات پر مبنی جو مواد تھا اس کا ایک طرح سے جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ بظاہر ایک سادہ سا سوال کہ بلوچی کو کیسے ڈیجیٹلائز کیا جائے وہ اپنے اندر زبان کے تحفظ، اس کے فروغ، شناخت اور مستقبل سے جڑے کتنے گہرے معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے سمجھا کہ ڈیجیٹلائزیشن صرف کمپیوٹر پر لکھنے تک محدود نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں لغات ہیں، سیکھنے کے وسائل ہیں، OCR ہے، NLP جیسی ٹیکنالوجیز ہیں، اور پھر ویب سائٹس، سوشل میڈیا، پوڈ کاسٹ، ویڈیوز، ان سب کے ذریعے وسیع پیمانے پر نشریات کے امکانات ہیں۔ یہ بلوچی زبان کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے ان چیلنجز پر بھی بات کی جن کی نشاندہی ماخوذ کرتا ہے، وہ معیار بندی کا مسئلہ، تکنیکی مہارت کی ضرورت، وسائل کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر کمیونٹی کی فعال شمولیت کی اہمیت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر اگرچہ مختصر ہے، ایک بڑے ویژن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور وہ ویژن ہے بلوچی کو اور ڈیجیٹل دنیا میں ایک زندہ، متحرک اور ترقی کرتی ہوئی زبان کے طور پر اس کا صحیح مقام دلانا۔ یہ صرف ماضی کی حفاظت نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ بالکل، یہ ایک چیلنج ضرور ہے لیکن ایک بہت بڑا موقع بھی ہے۔ اچھا، اس گفتگو کے اختتام پر ایک نقطہ سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی، یہ ہمارے ماخذ سے ہی نکلتا ہے لیکن ایک نئی جہت کا اضافہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن کے اس اہم اور مشکل سفر میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جو بلوچی بولنے والی کمیونٹی ہے یعنی ڈائسپورا، ڈائسپورا، وہ کیا منفرد اور کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو عالمی سطح پر انہوں نے تکنیکی مہارتیں حاصل کی ہیں، ان کے جو بین الاقوامی نیٹ ورکس ہیں، جی، وہ اس مقصد کو آگے بڑھانے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان چیلنجز پر قابو پانے میں جن کا ہم نے ذکر کیا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس پر مزید سوچ وچار کی ضرورت ہے۔